رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اور جن کو اس مبارک مہینے میں روزوں کے ساتھ مختلف عبادات کی توفیق نصیب ہوئی، وہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو جس نے تلاوت میں گزارا، ذکر و اذکار میں گزارا، قیام اللیل میں گزارا، اللہ تعالیٰ ان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے رمضان کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عبادت فرض فرمائی ہے، اسے ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا ہے، اور یہ صدقہ فطر روزے دار سے جو دوران روزہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جو خطائیں اور بیکار اور لغو باتیں سرزد ہوتی ہیں، یہ صدقہ فطر اس کے لیے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے یہ روزی کا ذریعہ بنتا ہے، مسکینوں کے لیے یہ خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کو فرض فرما کر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی محتاج عید کے دن وہ محتاج نہ رہے، عید کے دن کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر فرض فرمایا ہے جو آزاد ہے، جو غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ عید کے چاند نظر آنے کے وقت اس کا اس دنیا میں بحیات ہونا ضروری ہے۔ جو عید کے دن کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو بچہ عید کی چاند نظر آنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہے، اور جو بچہ صدقہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ البتہ جو شخص عید کا چاند نظر آنے کے بعد انتقال کر جاتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر ہوتا ہے۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے جو انتقال کر جاتا ہے اس پر صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ ہر غریب کے لیے، مسکین کے لیے، محتاج کے لیے، ان پر بھی یہ صدقہ فطر فرض ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ ان کے پاس عید کے دن کی استعمال کی چیزیں، عید کے دن کے ضروریات ان کے پاس میں موجود ہوں۔ جس کے پاس عید کے دن کی ضرورتوں سے زیادہ سامان موجود ہے اس پر، ہر اس مسلمان پر صدقہ فطر ضروری ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے گا، مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 صاع فرض فرمایا تھا۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے جو ہمارا عام طور پر جس پر ہمارا دار و مدار ہوتا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 صاع غلہ اس کو فرض فرمایا، کہ اس میں سے آج کل کے حساب سے 2 کلو 100 گرام سے لے کر کے 2-3 کلو تک کے مختلف اقوال اس سلسلے میں ملتے ہیں۔ اس لیے آج کل ہمارے یہاں تو عام طور پر 2 کلو 100 گرام کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کی جائے کہ صدقہ فطر کو عید کی نماز جانے سے پہلے ہم اپنا صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، اور اس صدقہ فطر کو جو فرض فرمانے کی حکمت ہے کہ کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی محتاج اس دن ضرورت مند نہ رہے، بلکہ ہر ایک خوشحال ہو کر کے اس عید کی خوشیوں کو منائے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے اس سے ہم اپنا صدقہ فطر ادا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ فضیلت بیان فرمائی ہے اس فضیلت کو ہم پانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔